تھا کہ میں 4 گھنٹے کے لیے مومن ہو جاؤں اور روز ہوں اور صرف انہیں 4 گھنٹوں کے لیے ہوں اور پھر مجھے یاد رہے اور پھر میں اس ٹیمپرامنٹ کو مینٹین رکھوں. اس کو اگر اس پرنسپل میں رکھا جائے کہ چونکہ میرا آج روزہ ہے تو میں 12 گھنٹے کے لیے مومن ہوں, تو یہ اسلام میں اسی کو منافقت کہتے ہیں کہ تو اصل میں مومن نہیں ہے, تو 14 گھنٹے کے لیے مومن ہوا ہوا ہے. اور ہمیں بچپن سے ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ روزے میں گناہ نہ کریں, مطلب جیسے ہی روزہ کھول لیں اس کے بعد دنیا کھا جائیں مگر روزے میں گناہ. یہ تو ابو جہل کے مذہب میں ایسے ہوتا تھا, میرے نبی کے مذہب میں تو 24 گھنٹے کے لیے مومن ہے آپ. تو اگر ایک بندہ یہ ٹرین ہوا ہو کہ میں بس روزے کے دوران اپنے آپ کو صبر میں رکھ رہا ہوں, تو اس بیچارے سے قابو اس کے بس کی بات نہیں ہے. سائنس کے خلاف بات کر رہے ہیں, دین کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں نے کہا نا اسکول کا مطلب ہی نہیں پتا, تو پھر جتنے مرضی ٹائم پہ جائیں آپ, بلکہ زیادہ بڑا کیاس تب ہوگا کہ آپ کو اسکول کا مطلب نہیں پتا مگر اسکول کی پالیسی ساری پتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ something is better than nothing. اصلاح کرنے کی کوشش تو کی جائے. تو کیا پھر تو مسجد زرار بھی تو ایک مسجد ہی تھی, منافقین بھی تو خوش اخلاق ہی ہوتے ہیں. something is better than nothing. جب تک روح مسلمان نہیں کریں گے آپ بچے کی, لٹرلی جب تک اندر اس کے اوپر وہ بوجھ نہیں ہوگا. ایک مسلمان تو تکلیف میں ہونا چاہیے سارے سال, ساری عمر, ایک بوجھ ہونا چاہیے, اس کی لکیریں آنی چاہیے ماتھے پہ کہ میں نے اسلام کا ایک اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان اب ملے گا مجھے, وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے میرے سامنے بھیجا تھا. دنیا میں کوئی بھی ایک چونٹی بھی نظر آئے گی تو امتحان کے لیے, اللہ کے یہاں تو تکے نہیں ہے نا. میں تو جدھر سے بھی گزروں گا میرا امتحان چل رہا ہے. آپ خود سوچیں اتنا بڑا بوجھا لے کے ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں اور ہم نے بس 30 دن کے لیے 12 گھنٹے تو چلیں. آپ کہہ رہے ہیں کون سا پاکستانی ہے 12 گھنٹے کا روزے والا؟ دو زور کے وقت اٹھتے ہیں سارے, عصر کے وقت اٹھتے ہیں. میں آپ کو ایسی بھی اسٹوڈنٹ یوتھ میرا مغرب کے وقت اٹھتا ہے, ٹائم کیا ہوا ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. تو یہ کہانیاں مطلب سچی بات بتاؤں وہ واقعی اس وقت مومن نہیں ہوتے کیونکہ ایٹ لیسٹ سو رہے ہوتے ہیں. تو سونا تو حلال ہے نا, وہ الگ بات ہے کہ نمازوں کے بیچ میں سو رہے ہوتے ہیں مگر ایٹ لیسٹ سوتے وقت وہ گناہ نہیں کرتے کہ جو جاگتے ہوئے کر لیتے ہیں, کیونکہ جاگتے ہوئے نماز تو انہوں نے ویسے بھی نہیں پڑھنی. سو آپ کا جو سوال ہے نا وہ بہت پرٹیننٹ ٹو دا کور آف ہیومن بیہیویئر ہے کہ کین وی پریکٹس morality on a temporary basis? No, we cannot. And if we can, then we are the most dangerous people on the planet. Are we? We are Abu Jahals, we are Umayyah bin Khalafs, we are the worst possible creature because ہم اس guise کے اندر پوری کنونسنگ ابیلٹی بھی رکھتے ہیں کیونکہ داڑیاں ہیں ہماری, ہمارے حجاب ہیں, ہم اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں اور مگر ناخن تیز ہیں ہمارے, اور ہم نے ایک سیلفشنس کا لبادہ, سیلف لیسنس کی نما میں شکار کرنے کی پریکٹس ہے ہماری. تو 14 گھنٹے کا روزہ تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ وہی پریکٹس کر رہے ہوں کہ جو آپ روزے سے پہلے یا روزے کے بعد تھے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے شاید نعوذ باللہ کہ آپ کسی کو بیوقوف تو نہیں بنا سکتے. اللہ تو آپ کے چہرے سے زیادہ قریب ہے, آپ کی نیت کو جانتا ہے. جب ہم یہ ایسا کرتے ہیں, اور میں بھی مانوں گا کہ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں کہ میں اس وقت جو ایک مہینہ یا روزے کا ٹائم آ گیا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں منافقت ہے. یا تو اپنی پوری زندگی کو ویسا بنائیں یا پھر سال کو, نہیں زندگی نہیں سال کو, تو سال میں زندگی کا تو پتہ نہیں نا ہمیں, تو وہ تو پھر دن کا بھی نہیں پتا. یا مگر رمضان ہمیں مل گیا. تو اب دیکھیں the real problem that we all face is the predictability of sin. مجھے پتا ہے کہ ایک مسلمان نے سن مطلب ایک 2 نمبری کرنی ہے میرے ساتھ. اس پریڈکٹیبلٹی کو ایٹ لیسٹ انپریڈکٹیبلٹی تک تو لے کے آؤں کہ کیا پتہ نہ کرے اور کچھ ایسے خوشگمان مسلمان پیدا ہو جائیں کہ جنہوں نے مسلمانوں سے دھوکہ نہ کھایا ہو. سوچیں تو صحیح, مسلمانوں سے دھوکہ کھانا پریڈکٹیبل کیوں ہے؟ وہ بھی پاکستانیوں سے دھوکہ کھانا سپر پریڈکٹیبل ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس نے 2 نمبری کرنی ہے. تو رمضان کی وجہ سے کبھی بھی نہیں ایسے ہو سکتا کہ آپ خود بتا دیں, اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں. آپ باہر چلتے ہیں, ٹیکسی کرتے ہیں, ٹیکسی والا کو پیسے دیتے ہیں, پوری کی پوری ٹرانزیکشن ہوگی, کیا وہ واقعی اپنا عہد نبھائے گا کہ نہیں صرف اس لیے کہ رمضان ہے؟ نو وی آل 4 of us will know کہ رمضان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس سے فیکٹر ان ہوتی ہے کہ اس کی پرانی پچھلی پہلے 15-20 سال کی پرورش میں اگر وہ صحیح والا رمضان مناتا رہا ہے اور صحیح والے شوال بھی مناتا رہا ہے, صحیح محرم اور سفر بھی مناتا رہا ہے, تب کہیں جا کے رمضان کی پریڈکٹیبلٹی ہوگی. ورنہ میں بتا رہا ہوں نا, مجھے پتہ ہے اندر سے نا ایک شرمندگی ہو رہی ہے اس پروگرام میں بیٹھ کے. آپ کو کیوں نہیں ہو رہی کہ ہم پلاسٹک کے لیے ایک شو کر رہے ہیں, ہم سب کے لیے شو کر رہے ہیں کہ رمضان کا اثر ہوا ہے ہمارے اوپر. وی آل نو, ہم پاکستانی, ہم اردو بول رہے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم چور قوم ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ رمضان میں چوری پیک پہ آنی ہے ہماری.
لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریئل تھنگس. جب تک ایک نسل سچ نہیں نہ بولنا شروع کرے گی, اس کے بچے ورنہ جھوٹے ہی پیدا وہی منافق ہی پیدا ہوں گے. وی نیڈ, اور رمضان کی وجہ سے کیا پتہ لوگ سن بھی لیں نا, کیونکہ چھوٹے منہ ہی صحیح قرآن تک کھول ہی لیتے ہیں. جی بس آپ نے جیسے کہا نا کہ مجھے تو ہمیشہ خوشی ہوتی ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کو کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے, کوئی ایسی جگہ ملے جہاں پر آپ کی آواز ہر خاص و عام تک پہنچے. اب یہ اس کی اپنی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے, یا اپنے کردار پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی اچھی بات کا وہ کتنا اثر لیتا ہے, اس کے دل پر اپنی رحمت کی اس نے مہر لگائی ہے یا کفر کی مہر لگ گئی. بالکل, تو ہمیں اللہ پہ اپنا کام جاری اور ساری رکھنا چاہیے. آپ اچھی بات کر رہے ہیں, آپ کو کرنی چاہیے. ہمیں اگر موقع مل رہا ہے کسی بھی پلیٹ فارم سے, چاہے وہ رمضان ٹرانسمیشن ہو, چاہے وہ کوئی گھر کی محفل ہو, چاہے کوئی بازار میں جاتے ہوئے کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کا ہی موقع کیوں نہ ہو, آپ کو کوئی بھی اچھائی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. میری زندگی کا جی اللہ تعالیٰ آپ کے اس خوش گمانی کو قائم رکھے. مگر آپ کو اور مجھے دونوں کو پتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم ویٹ کر رہی ہے کہ ساحل ادیم کے سے کیمرہ کٹ ہو کہ ریما پہ کب آئے گا. آپ خود سوچیں تو صحیح نا, وائی آر وی ناٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ ہیئر. لوگ رمضان کی وجہ سے نہیں, ریما کی وجہ سے پروگرام دیکھ رہے ہیں. ریما, وی بوتھ نو دیٹ. یہ مجھے ایسا نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا, جیسے ہر انسان آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, عوام کی. اللہ کرے, اللہ آپ کی خوش گمانی کو قبول کرے, اللہ ایسا ہی کرے. میری بھی دل سے دعا, میرے بچے بھی ایسے ہوں جیسے آپ چاہتی ہیں, آپ کے بچے ایسے ہوں گے کہ اچھی نیت سے موقع کی تلاش میں ہو کہ جب کوئی بڑا پلیٹ فارم ملے اللہ رسول کی بات پوری کر دے.